दोस्तों इन्फोसी में खुश आमदीद। दोस्तों कुरान पाक की सूरह तलाक की आयत नंबर 12 के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है, वो अल्लाह ही तो है जिसने 7 आसमान पैदा किए और ऐसी ही ज़मीनें जिनमें इसके हुक्म उतरते रहते हैं, ताकि तुम लोग जान लो कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है और ये कि वो अपने इल्म से हर चीज़ पर अहाता किए हुए है। इसके बाद सूरह अल बकरा की आयत नंबर 29 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वही तो है जिसने सब चीज़ें जो ज़मीन में हैं तुम्हारे लिए पैदा की, फिर आसमान की तरफ मतवज्जा हुआ तो इसको ठीक 7 आसमान बना दिया और वो हर चीज़ से खबरदार है। इन आयात मुबारका से ये वाज़ह हो जाता है कि वो आसमान जिसको हम अपनी ज़ाहिरी आंखों से आज देख रहे हैं, वो महज एक आसमान तक महदूद नहीं, बल्कि बिल्कुल इसी तरह के और इसी से मिलते जुलते 7 आसमान या कायनातें मौजूद हैं, जो हमारी नज़रों से और सोच से बहुत दूर हैं। बिल्कुल इसी तरह से 7 ज़मीनों का जिक्र भी किया गया है, जो एक साहिब अकल दिमाग के अंदर ये सवाल ज़रूर पैदा कर सकती हैं, तय बतय 7 आसमानों से और 7 ज़मीनों से दरअसल मुराद क्या है? क्या वाकई हमारी इस कायनात के जैसी कई और कायनातें भी वजूद रखती हैं, जहाँ पर इंसानों जैसी या कोई और भी मखलूक वजूद रखती है और यहाँ पर भी अल्लाह के अहकामात नाजिल होते हैं जो हमारी कायनात से बिल्कुल अलग और जुदा हैं? या फिर इससे मुराद ज़मीन के गिर्द मौजूद कुदरती हिफाजती तय जैसा कि ट्रापोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, ज़मीन का कुदरती मैग्नेटिक फील्ड या फिर ओजोन लेयर वगैरह हैं, जो कि हमारी ज़मीन को हर लम्हा खला से आने वाली बैरूनी ख़तरात से बचाती हैं और ज़मीन में ज़िंदगी के वजूद को कायम रखने के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। जहाँ तक आसमानों की बात है तो इस बात के अंदर कोई शक नहीं कि 7 आसमानों से मुराद हमारे आसमान जैसे 6 और जहाँ भी हैं, जिसका वाज़े तौर पर कुरान करीम के अंदर कई मकामात पर जिक्र किया गया है। कुरान करीम के अंदर 250 से ज़ायद मकामात पर आसमान का जिक्र किया गया है, जैसा कि सूरह अन-नबा की आयत नंबर 12 के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और हमने तुम्हारे ऊपर 7 मजबूत आसमान बनाए। बिल्कुल इसी तरह से सूरह अल इसरा की आयत नंबर 44 के अंदर अल्लाह ताला ने मज़ीद फरमाया, सातों आसमान और ज़मीन के अंदर जो लोग भी हैं सब के सब इसी की तस्बीह बयान करते हैं और मखलूक़ात में कोई भी चीज़ नहीं मगर इसकी तारीफ़ के साथ तस्बीह करती है, लेकिन तुम इसकी तस्बीह को नहीं समझते। बेशक वो बुर्दबाद गुफ़ार है। यानी खालिक़े कायनात ने एक नहीं बल्कि 7 कायनातें बनाईं और इन्हीं कायनातों के अंदर ही ज़मीन की तरह की 7 ज़मीनें मौजूद हैं, जहाँ पर कई नामालूम मखलूक़ात आबाद हो सकती हैं। जैसा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़मीन पे आने से पहले ज़मीन पर जिन्नात आबाद थे। इसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र मेराज इस बात का वाज़ेह तरीन सबूत है, जब अपनी जनती सवारी बुर्राक पर सफ़र करते हुए हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के हमरा तमाम आसमानी रास्तों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पार किया, जिसके अंदर 7 आसमान भी शामिल हैं। आपने पहले आसमान पर जिसका नाम रुकैया है और ये दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद है, यहाँ पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। फिर दूसरे आसमान पर जिसका नाम फद्दूम या माहून है और ये ऐसे लोहे का बना है जिससे रोशनी की शुआएं फूटती हैं, यहाँ पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और यहिया अलैहिस्सलाम से। जबकि तीसरे आसमान पर जिसका नाम मलकूत है और ये तांबे का बना है, यहाँ पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से। चौथे आसमान पर जिसे ज़ोरा कहते हैं और ये सफ़ेद चांदी से बना है, यहाँ पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से। पाँचवें आसमान पर जिसे मजीना कहते हैं और ये सुर्ख सोने का बना है, यहाँ पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से। छठे आसमान पर जिसका नाम खालिसा है और ये चमकदार मोतियों से बना है, यहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से। और सातवें आसमान पर जिसका नाम लाबिया या दामे है और ये सुर्ख याकूत से बना है, यहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की और इसी जगह पर बैतुल मामूर भी मौजूद है। यानी कि ज़मीन पे मौजूद खाना काबा की ही तरह का एक और काबा जिसका हर वक्त 70,000 फरिश्ते तवाफ़ करते हैं और जो एक बार इसका तवाफ़ कर ले इसकी दोबारा ज़िंदगी भर बारी नहीं आती। इन्हीं 7 आसमानों के ऊपर जन्नत और जहन्नम मौजूद हैं और जन्नत का हर दर्जा एक सियारे की सूरत में मौजूद है। इसी तरह जहन्नम के भी 7 दर्जे हैं, यानी कि 7 सियारे या प्लैनेट। इसके ऊपर सिदरतुल मुंतहा यानी कि बैरी के दरख्त तक मौजूद है, जो कि हर मखलूक़ात की हद है और इससे आगे कोई भी मखलूक़ात अगर बढ़ना भी चाहे तो वो जलकर खाक में बदल जाएगी। लेकिन अल्लाह के रसूल सफ़र मेराज पर इससे आगे भी तशरीफ़ ले गए और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम इस दरख्त के पास ये कहकर रुक गए कि है अल्लाह के रसूल, ये मेरी आखिरी हद है,
اگر میں نے اس سے ایک قدم بھی آگے بڑھنے کی کوشش کی تو میرے پر جل جائیں گے۔ سدرۃ المنتہا کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش موجود ہے، جو کہ زمین اور آسمان یا اس پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ قیامت کے روز ہر زندہ چیز کو فنا ہونا ہے، اس لیے جنت اور جہنم کو ساتوں آسمانوں سے الگ یا جدا بنایا گیا ہے، کیونکہ قیامت کے بعد بھی وہ قائم رہیں گی۔ دوستو، قرآن کریم کی جن آیات کے اندر آسمانوں کے بعد زمین جیسی 7 زمینوں کا ذکر موجود ہے، اس سے مراد زمین کی تہہ میں موجود کوئی لیئرز نہیں، مثلاً کرسٹ، مینٹل اور کور وغیرہ، بلکہ انہی آسمانوں میں زمین جیسی کئی اور زمینیں بھی موجود ہیں۔ اور ان آیات کے اندر ان کا حوالہ دینے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پر بھی ہماری ارتھ کی ہی طرح کوئی زندگی موجود ہو سکتی ہے، اور یہ زندگی کس صورت کے اندر موجود ہے ہم کچھ نہیں جانتے۔ اور اس کی مثال دینے کی وجہ یہ ہے کہ زمین زندگی کی علامت ہے، اور انسان بھی صرف اسی کے بارے میں جانتے ہیں۔ جب انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس کی روح کو ہر ایک آسمانی دروازے سے گزار کر عالم ارواح کے اندر لے جایا جاتا ہے، جہاں پر قیامت تک آنے والی روحیں انتظار کرتی ہیں۔ ہر ایک آسمانی دروازے پر نگہبان فرشتے روح کا حسب نسب پوچھتے ہیں، پھر اسے اس دروازے سے گزرنے دیتے ہیں۔ جیسا کہ سفر معراج پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ایک آسمان پر تعارف کروایا، اور ان نگہبان فرشتوں نے خوش آمدید کہہ کر دروازے کھول دیے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ پہلے آسمان کے مقابلے میں دوسرا آسمان اتنا بڑا ہے جیسے کسی صحرا کے اندر ایک انگوٹھی موجود ہو۔ ایک بڑے صحرا کے اندر موجود ایک انگوٹھی کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے، یقیناً آپ بھی اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں، یعنی کہ نہ ہونے کے برابر۔ اس طرح مزید فرمایا، دوسرا آسمان پہلے آسمان کے مقابلے میں اتنا بڑا ہے کہ دوسرے آسمان کو صحرا سمجھ لو، اور پہلے آسمان کو ایک انگوٹھی جو اس صحرا کے اندر موجود ہے۔ اور اسی طرح 7 آسمانوں کے بارے میں آپ نے یہی بیان کیا کہ ان 7 آسمانوں کے اندر ہر ایک آسمان دوسرے آسمان سے سائز کے اندر ناقابل یقین حد تک بڑا ہے، جس پر اللہ کا عرش موجود ہے، اور اللہ کا عرش اتنا بڑا ہے کہ 7 آسمان اس کے سامنے صحرا میں پڑی ہوئی ایک انگوٹھی کے سائز کے برابر ہیں۔ اسی بات کو آج سائنس ملٹی پرز تھیوری کہہ کر کچھ اس طرح سے وضاحت کرتی ہے کہ ہماری اس کائنات جیسی کئی اور کائناتیں موجود ہیں جو ایک دوسرے سے جدا اور الگ الگ ہیں۔ اس پر دنیا کے تمام ہی سائنٹسٹ یقین رکھتے ہیں۔ جیسے مشہور کاسمولوجسٹ ڈاکٹر ایلن گودھ نے نومیریکل کیلکولیشن سے ثابت کیا اور بتایا کہ جس کائنات کو ہم اب تک سب کچھ سمجھ رہے تھے، وہ دراصل ہماری اس پوری کائنات کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی نہیں، جسے ہم آبزرویبل یونیورس کہتے ہیں، بلکہ اصل کائنات نان آبزرویبل یونیورس اس کے مقابلے میں 3 × 10⁻23 ٹائمز گنا بڑی ہے۔ یعنی ایسی کائنات جسے نہ تو ہم دیکھ سکتے ہیں، نہ ہی اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، اور نہ ہی کبھی اسے دیکھ پائیں گے۔ آبزرویبل یونیورس جس کا ہم اب تک مشاہدہ کر پائے ہیں، اس کا سائز ہے 46.5 بلین لائٹ ایئر، جسے اگر ڈاکٹر ایلن کے مطابق ایکچوئل یونیورس کے سائز یعنی کہ 3 × 10⁻23 سے ملٹیپلائی کریں تو پہلے آسمان کا اصل سائز سامنے آتا ہے، جو کہ 4.28 × 10⁻23 بنتی ہے۔ یعنی کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی دوری جہاں تک پہنچنے کا وقت ناپنے کے اندر شاید وقت کا پیمانہ ہی کم پڑ جائے، جہاں تک انسان پہنچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ اپنے قریب ترین چاند پر جانے کے قابل بھی نہیں ہو سکا، تو 7 آسمانوں پر پہنچنے کے بارے میں سوچنا تو کسی بے وقوفی سے کم نہیں ہوگا۔ کائنات کی وسعت اللہ تعالیٰ کی بے پناہ قدرت کی نشانی ہے کہ اس قدر پاور اور ٹیکنالوجی کے اصول کے باوجود انسان پہلے آسمان تک کا سرا نہیں ڈھونڈ پائے۔ خود قرآن کریم نے چیلنج کیا کہ انسان آسمان اور زمین کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتا جہاں تک اس کی حد مقرر ہے۔ دوستو، کسی چیز کا آنکھوں سے نظر نہ آنا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ چیز دراصل موجود ہی نہیں، کیونکہ ہماری اس دنیا کے اندر بھی بہت سی ایسی چیزیں موجود ہیں جنہیں نہ تو ہم دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی چھو سکتے ہیں، لیکن وہ حقیقت کے اندر موجود ہیں، اور ہم ان چیزوں کو اس لیے مانتے ہیں کہ یہ ہمارے مشاہدے کی چیزیں ہیں، اور ہم مشاہدے کا انکار نہیں کر سکتے۔ مثلاً گریوٹی، ڈارک میٹر، ڈارک انرجی، الیکٹرو میگنیٹک ویو اور اسی طرح کی کئی چیزیں ہماری دنیا اور کائنات کے اندر موجود ہیں، لیکن ہمیں نظر نہیں آتی۔ 7 آسمانوں کا تصور بھی ذرا مختلف نہیں ہے، کیونکہ وہ ہماری نظروں سے کسی مقصد کی وجہ سے پوشیدہ ہیں۔
اس عظیم و شان کائنات کے بارے میں دنیا کا تقریباً ہر شخص بگ بینگ تھیوری پر یقین رکھتا ہے، جس کے مطابق ہماری کائنات ایک نتھنگ پوائنٹ سے ایک سنگولیرٹی کے اندر بند تھی، جس کا میس ان لمیٹڈ تھا اور گریوٹی حد سے زیادہ۔ یہ ایک بڑے دھماکے سے پھٹ کر بکھر گئی، جس سے موجودہ کائنات، سٹارز، گلیکسیز اور نیبولوز وغیرہ سب کچھ بنا، اور یہ ہر لمحہ روشنی کی رفتار سے مسلسل اب تک پھیل رہی ہے۔ جیسا کہ دھماکے کے بعد ہوتا ہے کہ چیزیں دور دور تک بکھر جاتی ہیں، اور جب اس دھماکے کی شدت کم ہوگی تو یہ پھر سے وہیں پر واپس لپٹنا شروع کر دے گی جہاں سے اس کا آغاز ہوا۔ اسی بگ بینگ کے بارے میں قرآن کریم آج سے 1400 سال پہلے بیان کرتا ہے کہ کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے، تو ہم نے ان کو جدا جدا کر دیا، اور تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے بنائیں، پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ جبکہ اس کائنات کے خاتمے سے متعلق اللہ پاک فرماتے ہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ جتنی چیزیں زمین میں ہیں سب کچھ خدا نے تمہارے زیر فرمان کر رکھی ہیں، اور کشتیاں بھی جو اس کے حکم سے دریا کے اندر چلتی ہیں، اور وہ آسمان کو تھامے رکھتا ہے کہ زمین پر وہ گر نہ پڑے مگر اس کے حکم سے، بے شک خدا لوگوں پر نہایت شفقت کرنے والا اور مہربان ہے۔ دوستو، یہاں پر آسمان کو تھامنے کی بات کرنا کہ وہ گر نہ پڑے، اس سے مراد آج کی زبان کے اندر سائنس کی زبان میں بگ کرش تھیوری ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ جس رفتار سے ہماری یہ کائنات پھیل رہی ہے، اسی رفتار سے ایک دن سکڑ کر ایک سنگولیرٹی کے اندر بدل کر بالکل ختم ہو جائے گی، یعنی کہ ریورس ہو کر بالکل ایک غبارے کی طرح، جس کے اندر ہوا بھر کر اسے کھول دیا جائے اور پھر وہ اپنی اصلی حالت کے اندر واپس آنا شروع ہو جائے۔ بالکل یہی حال گریوٹی بھی پوری کائنات کا کرے گی۔ اور ذرا سوچ کر دیکھیں، یہ گریوٹی جیسی فورس دراصل ہے کیا، جو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن وجود رکھتی ہے۔ ایک ایسی طاقت جو نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے لیکن انسانوں کے کنٹرول میں نہیں۔ یقیناً یہ اللہ کا حکم ہے، ورنہ پورا آسمان اور اس میں موجود ہر چیز آج ہی انسانوں پر گر پڑے۔ آج سے 1400 سال پہلے اس کائنات کو پیدا کرنے، اس کے خاتمے اور اس کی وسعتوں کو عرب کے صحرا کے اندر جب کسی بھی قسم کا کوئی بھی فلکیاتی یا کسمولوجی کا کوئی علم موجود ہی نہیں تھا، کس نے اپنے پیارے پیغمبر کو یہ سب باتیں بتائیں، اتنے واضح انداز کے اندر بیان کی، جس سے 21ویں صدی کی سائنس آج کے دور کی سب سے بڑی دریافت کے اندر پیش کر کے فخر محسوس کرتی ہیں۔ یقیناً اس خالق نے جو اس پوری کائنات کو پیدا کرنے والا اور اس کے رازوں کو جاننے والا، وہ اس پوری کائنات کا اکیلا بادشاہ ہے، جس کے دستے قدرت کے اندر پوری کائنات کا ہر ایک ذرہ ہے، اور وہ اس ذرے سے بھی غافل نہیں ہے۔ مجھے امید ہے آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا، اور یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ تو نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے۔ تو نئی ویڈیو آنے تک کے لیے ہمیں دیں اجازت۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔